ہمیشہ اہل باطل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مالدار ہمارے ارد گرد رہے تاکہ ہماری جو وہ دہشت گردی، اقتدار پسندی اور ہماری سہل انگاریوں کو بہت دیر تک کہ ہم دولت کے بل پہ چلاتے رہیں۔ اسی لیے ہر باطل فرقہ کسی نہ کسی حکومت کے سائے میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن اہل حق دولت کی پرواہ نہیں کرتے، افراد کی پرواہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلک آپ کو کسی نہ کسی حکومت کے زیر سایہ پلتا ہوا ملے گا، سوائے ایک مسلک اہل سنت و جماعت کے یہ 1400 سال سے پلتا نہیں ہے، لوگوں کو اپنے سائے میں پالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی یہ بادشاہوں کا مسلک بھی رہا، کبھی یہ فقیروں کا مسلک بھی رہا، لیکن حق کی بولی کسی دور میں نہیں بدلی۔ دراصل جو مسلک حکومتوں کے زیر سرپرستی پرورش پاتے ہیں، جب حکومتوں کو زوال آتا ہے تو مسلک کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا جس وقت جو وہ فتنہ جو وہ خلق قرآن کا معمولی حکومت کے زیر سایہ پرورش پا رہا تھا، معمولی حکومت ختم ہو گئی، فتنہ خلق قرآن بھی ختم ہو گیا۔ معتزلی فرقہ جو ہے حکومتوں کے زیر اثر پرورش پا رہا تھا، وہ حکومتیں ختم ہو گئی، معتزلہ فرقہ بھی ختم ہو گیا۔ فاطمی فرقے کے نام سے جو ہے وہ ایک فرقہ تھا، فاطمی حکومت ختم ہو گئی، وہ فرقہ بھی ختم ہو گیا۔ بلواجوں کے معاملات تھے، اللہ اکبر، وہ حکومت ختم ہو گئی، بلواجت بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے یزیدی ناصبیت جو ہے وہ پرورش پا رہی تھی، یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے فتنے بھی ایک حد تک ختم ہو گئے، لیکن اب کہیں نہ کہیں اس کی بدبو پائی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حکومت کی سرپرستی میں جو فرقے چلتے ہیں تو وہ حکومت کے خاتمے پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے پیغام کی حقانیت کے سائے میں چلتا ہے تو چونکہ اللہ کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ اہل سنت و جماعت قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کے اندر ہوگا۔ اس لیے اس مسلک کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھنا، اپنے بچوں کی ضرورت ہے یہ مسلک، اپنی آخرت کی ضرورت ہے یہ مسلک، اپنے لیے نجات کی ضرورت ہے یہ مسلک۔ مسلک کی بات کوئی نوٹ کے لیے ووٹ کے لیے کرتا ہے، اہل سنت اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ انشاءاللہ ہم یہ سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جب اپنے سینے میں قبر میں لے جائیں گے تو اسی عقیدے کے صدقے میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار بھی نصیب ہوگا، حوض کوثر پہ جام بھی نصیب ہوں گے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں نجات بھی ہوگی۔ اس مسلک کی قدر کرنا، نئے نئے بازار کھلیں گے، نئی نئی دکانیں کھلیں گی، نئی نئی بولیاں ہوگی۔ آج کے دور میں اگر آپ حق پر کسی کو جاننا چاہتے ہیں، بس اتنا دیکھ لو کہ بزرگوں کی بولی کون بول رہا ہے۔ جو بزرگوں کی بولی بول رہا ہے وہ اپنا ہے، اور جو بزرگوں کی بولی نہیں بول رہا ہے پھر وہ چاہے جتنا بڑا خطیب ہو، جتنا بڑا ادیب ہو، جتنا بڑا مقرر ہو، جتنا بڑا مصنف ہو، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ہمارے بزرگوں کا آغاز ماضی قریب میں مفتی اعظم اور محدث اعظم سے ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا اختتام صدیق و فاروق پر ہوتا ہے۔ اب جس کی بولی کی شروعات مفتی اعظم اور محدث اعظم کی بولی سے ملتی ہے اور صدیق کی بولی پہ جا کے رکتی ہے، بس وہ کہیں کا ہو، رنگ میں کیسا ہو، نسل کوئی ہو، برادری کوئی ہو، سلسلہ کوئی ہو، خانقاہ کوئی ہو، گلی کوئی ہو، کوچہ کوئی ہو، اگر اس کی بولی ہمارے بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے، ہم شکلیں نہیں دیکھیں گے، ہم بولی دیکھ کر کے اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کی بولی بزرگوں سے نہیں ملتی ہے، وہ کہیں کا ہو، کسی علاقے کا ہو، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔